السلام علیکم ناظرین جیسے کہ تاریخ اسلام پارٹ 1 میں نے آپ کو کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، جس میں مختصر طور پر ہم پھر سے ایک بار اس کا شارٹ میں آپ کو میں تفصیل بتا دوں کہ جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے زمانے میں عراق میں تھے، اور پھر وہ کیسے سیریا میں پہنچے، سیریا سے پیلسٹین کی زمین جسے فلسطین بھی کہا جاتا ہے، وہاں جناب سارہ اور جناب پیغمبر لوط علیہ السلام کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، اور انہی کی جرنی میں بیچ میں جناب ہاجرہ علیہ السلام جو کنیز جناب سارہ کی تھیں ان کو ملتی ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام جناب ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کی پیشکش اور ان کا نکاح کی پیشکش کے لیے ان کو مناتی ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب ہاجرہ علیہ السلام کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیسے جناب ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو لے کے مکہ کی طرف پہنچتے ہیں، اور وہاں پر جناب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بی بی ہاجرہ علیہ السلام رہتی ہیں، اور قبیلہ جرہم جب وہاں پر ایک مکہ کی سرزمین میں ایک تنبو میں جناب ہاجرہ علیہ السلام اور بھی اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، تو وہ ان سے اجازت مانگتے ہیں، اور جہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اجازت دی۔ تو ناظرین، یہاں سے ہم پارٹ 2 اسٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہر پارٹ ایک کڑی با کڑی آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ دوسرے پارٹ میں تاریخ اسلام کے دوسرے پارٹ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی دھیرے دھیرے پرورش مکہ کی سرزمین حجاز میں ہو رہی تھی، جسے آج کے ٹائم کا سعودی عربیہ کہا جاتا ہے۔ اور جب جناب اسماعیل علیہ السلام سن بلوغ تک پہنچے تو ان کی بھی شادی قبیلہ جرہم کی ہی ایک بیوی سے کروائی گئی، اور اس ٹائم کے بعد ایک یہ قربانی کا حساس واقعہ آپ کے سامنے نمایاں ہوتا ہے، جسے پروردگار اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا وَفَتَحْنَا وَذِبْحٍ عَظِيمٍ، جس کا مطلب ہے اس کا معاوضہ ایک عظیم قربانی کے ساتھ ہوگا، جو جناب امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی زمین پر ان کی شہادت کی طرف بتایا گیا ہے۔ کعبہ کی خلقت جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کری ہے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام پہلے کعبہ کے متولی ہوئے، اس کے بعد جناب اسماعیل علیہ السلام متولی ہوئے، اس کے بعد ان کے 12 بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، جس میں سے 10 بیٹے ان کے مکہ چھوڑ کے کسی اور زمین کی طرف مائل ہو گئے، اور ان کے 2 بیٹے جن کے بیٹے کا نام نابت اور دوسرے بیٹے کا نام قیدار تھا، وہ بس مکہ حجاز میں انہی کی اولادیں آگے اسلام کو آگے بڑھایا۔ جناب نابت اور ان کے بھائی جناب قیدار جن کی ایک اولاد
جن کو جناب عدنان کہا جاتا ہے، ان سے جناب مشہور اولاد جناب عدنان جن کو بولا جاتا ہے، انہی سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کا شجرہ آگے تک پہنچا ہے۔ اگر مختصر طور پہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے جو بیٹے نابت اور قیدار حجاز میں رہ گئے تھے، تو اس میں جناب قیدار کے بعد ان کے بیٹے جناب عدنان، عدنان کے بعد ان کے بیٹے مات، مات کے بعد ان کے بیٹے نزار، نزار کے بعد ان کے بیٹے مضر، مضر کے بیٹے ان کے بعد الیاس، الیاس کے بعد ان کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بعد ان کے بیٹے حزیمہ، حزیمہ کے بیٹے کے بعد ان کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نضر، نضر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فیض، فیض کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے قاب، قاب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے جناب حضور مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو ناظرین، میں بتا رہا تھا کہ جناب قیدار کے جو بیٹے عدنان ہیں، عدنان سے جو نسل چلی ہے وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ناظرین کہ جناب عدنان رسول اللہ کے 20ویں دادا تھے۔ یہاں پر جناب عدنان اور ایک انہی کی جو ان کے جناب رسول اللہ علیہ السلام کے چوتھے دادا جناب قصی تھے، وہ بھی ایک مشہور شخصیت تھے۔ اور اسی کے ساتھ ہم ناظرین پارٹ 2 ختم کر رہے ہیں، اور نیکسٹ پارٹ کے لیے آپ پارٹ 3 تاریخ اسلام کا دریافت کریے۔ خدا حافظ۔